معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے کمالات بیان کرنا، سرکار کے اوصاف اور صفات اور آپ کے درجات کی گفتگو کرنا، یہ عشق کا طریقہ ہے، محبت کا طریقہ ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ جو ذریعہ مقصود ہوتا ہے وہ شامل مقصود ہوتا ہے، جو ذریعہ مقصود ہے وہ شامل مقصود ہوتا ہے۔ مقصود مثال کے طور پہ نماز ہے، ذریعہ نماز کیا ہے؟ وضو۔ ذریعہ نماز کیا ہے؟ پانی نہ ہو تو تیمم۔ اچھا تو یہ کہے نماز پڑھنا، میں نماز کے لیے بڑا مخلص پورے کیے لیکن وضو کی ضرورت نہیں، تیمم کی ضرورت نہیں ہے، تو اب تیمم سے روکے، وضو سے روکے، لیکن نماز کے لیے اخلاص کا اظہار کرے تو ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے؟ بے ایمان ہے۔ اب بات کریں سرکار کی سیرت کی، اطاعت رسول کی، اور سرکار کی میلاد سے روکے، سرکار کے ذکر سے روکے، نعت پاک سے روکے، تو پھر ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے؟ عزیزان میں نے جیسے کہا تھا کہ صرف دیوانگی کا نام سنیت نہیں، مردانگی کا نام ہے۔ مرد کے بچے بنو، دیوبندیوں کے گول میں مت بیٹھو۔ رویت ہلال کے معاملے میں، عید کے معاملے میں دیوبندیوں کے گول میں بیٹھ کے نوجوانان اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہو، تو فتوا پہ کس کی ایمان پہ کر رہے ہو، کس کی پشپراہی میں کر رہے ہو؟ کیا حال ہو گیا؟ نوجوان پوچھ نہیں سکتا، تم سوال نہیں کر سکتے۔ اگر علاقے کے اندر کوئی مسجد ہے جو سنیت کی بات کرتی ہے اور دیوبندیوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، ابھی تاریخ مسعود کی بات کی ہے، اس کی بات نہیں، اس کے ابوں کی بات ہے، کوئی گستاخی سے کی، ورنہ یہ چھوڑا کیا سے؟ اور اگر کوئی ہمیں دیوانہ بنائے، یعنی صرف نعت خوانی میں مست ہو جانا، دیوانے ہو جانا سنیت نہیں، دیوانگی کے ساتھ جرمت پیدا کرو، مردانگی پیدا کرو۔ تم اہل سنت و جماعت کے وقار کو مجروح کرتے ہو، ان کے گود میں جا کے بیٹھتے ہو۔ ارے لاکھ ہمارے اختلافات علمی ہوں گے، ہم گھر کا معاملہ ہے سنبھال لیں گے، ہم بات کریں کہ کوئی بات علمی نظریاتی فکری اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایک گروہ جو گستاخان مصطفیٰ پہ مشتمل ہے، ان کے گود میں جا کے بیٹھتے ہو، تمہیں صدر بنایا اس نے، ارے تمہیں تو کچھ سمجھتا نہیں، وہ تمہیں تو ہیٹ سمجھتا ہے، ڈالتے ہو شکاگو ہلال کے پوسٹ، شرم نہیں آتی تجھے؟ آپ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ جائیے، جس کی بھی کچھ بنائی ہے ان کو بھی سمجھا دیے، تفرقہ مت ڈالو اہل سنت میں، ہم نے اپنا خون جگر لگایا ہے سمجھ کے، اگر کرو گے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب اس کا جو بھی معاملہ لے پائے گا وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوگا۔ ہماری زبانیں نہ پہلے خاموش تھی، نہ آج خاموش ہے، نہ کبھی خاموش رہے، سنیت کے حوالے سے ہمیشہ سیکھا سپر ہو کے اشارہ سمجھ گئے ہو، پیغام پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ۔ اگر تفرقہ بازی سنیت میں کرو گے تو پھر تیار ہو، اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کس لیے بولو؟ ہلال کے اندر کیا ہے جی؟ دو گروہ ہیں، ایک اہل سنت کا، ایک دیوبندیوں کا، تو کس کے ساتھ جانا چاہیے آپ کو؟ کس کے ساتھ جانا چاہیے جناب؟ کس کے ساتھ جائیں گے؟ لاکھ ہمارے اختلافات، لاکھ نظریاتی فکری اور ہمارے علمی اختلافات، کس کے ساتھ جائیں گے؟ یا رسول اللہ بولنے کے ساتھ جائیں گے؟ جو یا رسول اللہ بولنے والے کو مشرک سمجھے، جو سرکار کے علم غیب کو ماننے پہ شرک کے فتوے لگائے، جو سرکار کی حیات النبی کو نہ سمجھے، اس کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ نیوز برکات میری محفل کے آخری پڑاؤ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور اس آخری خطاب کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں مولانا سید شاہ حسن قاضی الجیلانی صافی پاشا صاحب کو چیئرمین امریکن اسلامک سوسائٹی۔ آپ سبھی سے گزارش کی جاتی ہے کہ شعر میں میرا ساتھ دیں اور صاحب کا استقبال کریں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر آمین تو سب کچھ رب عمل ہے۔ سید شاہ حسن قاضی الجیلانی صاحب کا سے گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ سے چلی تیزی کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو، مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک اعلان عام ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، کیا کرو؟ مسجد میں کرو، مسجد میں بھی کرو، گھر میں کرو، گھر میں بھی کرو، باہر کرو، باہر بھی کرو، گاڑی میں کرو، گاڑی میں بھی کرو، پارک میں مطلق ہے، کہاں نہیں کرنا بتا دیا گیا۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ کیا اگر ریسٹ روم میں کیا تو نہیں، ادھر نہیں کیا، معمولیت ہے، لیکن مطلق آرڈر ہے ہر جگہ کرو، کیا کرو؟ خدا کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہاں میلاد ہو رہا ہے، ہم نے کہا سرکار نے جب اپنی راہ گزر سے گزرنا چاہا تو پیڑ نے روک لیا، اونٹ نے روک لیا، یہ شان کون ادا کیا سرکار کو؟ کون ادا کیا؟ تو اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں اللہ کا شکر پوشیدہ ہے کہ نہیں کہ اتنی شانیں جس نے ادا کی ہے وہ
وہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ مقامات عطا فرمائے ہیں، تو شکر ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ فرما رہا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ تو اب یہ رسول پاک کی جتنی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے کمالات اور اوصاف کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں خدا کا شکر ہے کہ نہیں موجود؟ سب کمالات کس وجہ سے ہے؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ عزیزان من، اب یہاں پہ حدیث پاک میں آتا ہے فمن ذکرک ذکرنی، اے حبیب جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے صرف آپ ہی کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس نے میرا بھی ذکر کیا۔ تو ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں ہے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی بات خدا نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی صفا خدا نہ کرے۔ آپ اندازہ تو لگائیے تو معلوم کیا ہوا؟ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے علیحدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ابواب باندھے گئے ذکر کی محافل کے، احادیث کے اندر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ابواب باندھے گئے نا ذکر کی محافل کے، اس کی خصوصیات کے، تو یہ جو آپ کا یہاں ذکر کی محفل میں بیٹھنا ہے یہ ذکر مصطفیٰ اور کیا ہے؟ ذکر خدا، ذکر خدا، ذکر خدا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ذکر خدا بھی تو ہے نا، سرکار کی آمد پہ شکر بجانا نا، یہ ذکر خدا تو ہے۔ عزیزان من، اب رسول پاک سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں احبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، مجھ سے محبت کرو اللہ کے واسطے اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے واسطے۔ ضوابط ہیں، اس پہ نہیں ہے بابا ایسے ہی نہیں ختم بس ایسی نماز پڑھ لیے 4 رکعت عشاء کے ہو گئے فطر ہو گیا، نہیں چھٹکارا نہیں ہے اس پہ، آگے بہت ہے جہاں۔ تو آپ اندازہ لگائے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق کرنا عین ایمان ہے، اور سرکار فرماتے ہیں لیکن مجھ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے نا وہ میری اہل بیت ہے، مجھ سے محبت کرو خدا کے واسطے اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے واسطے۔ ایک اور مقام پہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سے محبت کرو میرے واسطے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، اور اہل بیت کو کیا شان عطا کی گئی ہے کہ وہ صحابہ میں بھی ہے اہل بیت میں بھی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صریح حدیث ہے، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من احب هذین واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامه۔ سرکار سیدنا امام حسن اور امام حسین کے دونوں کے ہاتھوں کو ایسا بلند کیا اور کہہ کے آپ نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی، ان سے بولیے جناب، امام حسن اور امام حسین، پھر ارشاد فرمایا کہ وہ اباہما، اور ان کے والد سے، کون ان کے والد؟ نعرہ حیدری، وہ امہما، کون ہے آپ کی والدہ ماجدہ؟ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی، ان کے والد بزرگوار مولا کائنات سے محبت کی، ان کے والدہ ماجدہ شہزادی کونین سے محبت کی، تو وہ روز قیامت میرے قریب، اللہ اکبر بول کے ایک اور مقام اللہ کے رسول نے فرمایا قریب قریب آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے یارو، ارے سرکار کی محبت جہانوں کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اندازہ لگاؤ۔ عزیزان من، اب بات یہ ہے کہ محبت کیسے ہوگی، میں بات ختم کرنے لگا، ٹھیک ہے؟ محبت کیسے ہوگی عزیز صاحب؟ کیسے ہوگی؟ اطاعت سے یقینی طور پہ ہوگی، یقیناً اطاعت سے ہوگی، لیکن 1450 سال گزر گئے، ہم نے دیکھا نہیں، چھوا نہیں، محسوس نہیں کیا، ٹھیک ہے بھائی؟ کوئی تو ضابطہ ہو سرکار سے محبت کا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بے شک رسول اللہ ہے لیکن اختیار کچھ بھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اگر خود سے چاہیں تو ایک تنکے کو دو نہیں کر سکتے، تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا کیا پیدا ہوگی؟ پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ کہے
کہ یہ وہ ہے جس نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جب برتن میں ہاتھ ڈالے تو پانی کے فوارے نکلے, انگلی کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ آ جائے, وہ ہے جو مختار ہے, کائنات کا مختار ہے, جو قاسم ہے. محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے زلفوں کی گفتگو, آپ کے چہرے انور کی گفتگو, آپ کی گفتار کی گفتگو, آپ کے قد و قامت کی گفتگو, محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہے کہ جو مر کے مٹی میں مل گئے, ایک گاؤں کے سربراہ کے مانند ہے. تو ملک کے پریزیڈنٹ کو بول سکتا, گاؤں کا سرپنچ ڈیفیمیشن کیس ہو جاتا نا, اندر ہو جاتا نا, ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو جو کائنات کا بادشاہ ہے ان کو بولا گاؤں کے سرپنچ کی طرح, گاؤں کے ایک بڑے کی طرح, رسول اللہ پوسٹ مین کی طرح, اور پھر تو بولے یہ محمد رسول ہے. نعتیں پڑھی جاتی ہیں, نعتوں سے عشق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ آپ کے کمالات سنتے ہیں تو عشق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ آپ کے مقامات بیان کیے جاتے ہیں تو عشق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ سرکار کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں تو بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ تو آپ اندازہ لگائیے, کوئی کہے سرکار مختار کل ہے, سرکار کے پاس علم غیب ہے, سرکار نور ہے, سرکار کے جسم مبارکہ سے جو زمین لگی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے, عشق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور یہ سب سند کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں باتیں. اور اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل جائے, ایک بڑے بھائی کے مانند ہے, ایک پوسٹ مین کے مانند ہے, اور بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ایک ملا نے, جیسے صاحب نے فرمایا, سرکار کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت کم علمی کو ظاہر کرنے کی تحقیق میں قرآن میں نقص نکالنا شروع کر دیا. قرآن میں نقص نکالنے کی جرات کی ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا اعمال ہے خدا کی. بہت بول رہے تھے جناب, ایک جواب تو ہم نے بھی دیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, ایسے کانفیڈنس کے ساتھ جیسا قرآن ان کے اوپر اترا ہے, دھڑا دھڑ مفتی طارق مسعود بیان کیے جا رہے. کوئی جرت کو دیکھیے آپ عالم ان کا. اچھا اب آپ دیکھیے یہی حال ذاکر نائک کا ہوا کیا نہیں ہوا؟ کمپیریٹو اسٹڈیز میں تھا, مقام بھی تھا. جیسے سرکار امام حسین کی گستاخی کی, جیسے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے توسل وسیلے کو ناجائز کہا, آپ دیکھیے زوال آج بھاگا پھر رہا ہے. ارے یہ بھی جرت بنا رہے بابا بولنے کے واسطے, یہ خانقاہ کی آواز ہے. بدر کی اولاد ہے, کے پوتے ہیں, غوث اعظم کے پوتے ہیں. حضرت امام راضی نے کہا, آپ سے پوچھا گیا, یہ سب نسبتوں کی باتیں ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں سرکار کی نسبت کی خاطر, صحابہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے عشق بڑھانے کی خاطر, ہم سادات سے محبت کرتے ہیں عشق بڑھانے کی خاطر. ہم سادات سے آل رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سرکار سے عشق بڑھتا رہے. محبت کا تقاضا ہے کہ سرکار جس چیز سے محبت کرے ہم اس چیز سے محبت کریں. حضرت امام راضی سے کہا عالم افضل ہے کہ سید افضل ہے آل رسول؟ تو آپ نے فرمایا سید افضل. کیسے؟ تو کہا 100 جاہل لاؤ میرے سامنے. امام راضی نے فرمایا 100 جاہل لاؤ, میں انہیں عالم بنا دوں گا. 100 عالم لاؤ, ایک سید نہیں بنا سکتے. اندازہ تو لگاؤ عزیزان من. تو اب معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے کمالات بیان کرنا, سرکار کے اوصاف اور صفات اور آپ کے درجات کی گفتگو کرنا, یہ عشق کا طریقہ ہے, محبت کا طریقہ ہے. اور قاعدہ کیا ہے؟ جو ذریعہ مقصود ہوتا ہے وہ شامل مقصود ہوتا ہے. جو ذریعہ مقصود ہے وہ شامل مقصود ہوتا ہے. مقصود مثال کے طور پہ نماز ہے, ذریعہ نماز کیا ہے؟ وضو. ذریعہ نماز کیا ہے؟ پانی نہ ہو تو تیمم. اچھا کوئی یہ کہے نماز پڑھنا, میں نماز کے لیے بڑا مخلص ہوں دیکھیے, لیکن وضو کی ضرورت ہے, تیمم کی ضرورت نہیں ہے. تو اب تیمم سے روکے, وضو سے روکے, لیکن نماز کے لیے اخلاص کا اظہار کرے تو ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے؟ بے ایمان ہے. اب بات کریں سرکار کی سیرت کی, اطاعت رسول کی,
سرکار کی میلاد سے روکے, سرکار کے ذکر سے روکے, نعت پاک سے روکے, تو پھر ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے. حضرت حسان بن ثابت صحابی نے تو یہ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ نہیں کروں گا, آپ اکثر جانتے ہیں. عزیزان من, بات ختم کرنے لگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بور ہو گئے؟ اور نہیں ہوئے. سرکار کی غلامی میں اور تقویت غلام ہے, غلام ہے رسول کے, غلام ہے, غلام ہے رسول کے, غلام ہے. بات سنیے کہ اگر میلاد جو منایا جا رہا ہے اس سے روکے تو میلاد ذریعہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ کیا ہے؟ جو ذریعہ مقصود ہوتا ہے وہ شامل مقصود ہوتا ہے. اب مقصود کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ, غلامی مصطفیٰ, حب رسول. میلاد کیا ہے؟ اس کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان من, اور سرکار کی غلامی کی بھی بات کریں اور سرکار میں نقص نکالیں, یعنی آپ کے ذکر سے روکے, فضل کاٹے, ذکر روکے, فضل کاٹے, نفس کا جویا رہے. اللہ نے بہت خوب ارشاد فرمایا کہ ذکر روکے, فضل کاٹے, یعنی ذکر سے روکتا ہے. نہیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا چھلے پہ جائیں گے, اپن وہ کام کریں گے, اپن فلاں کام کریں گے, یہ بھی تو عبادت ہے. ذکر روکے, فضل کاٹے. ارے فضل, ارے اب درجہ کہیں خدا کو تو نہیں ملا. ارے بے وقوف, ارے بے وقوف, تو خدا کو جانتا ہی کتنا ہے. سرکار کی بات اگر بیان کرے تو معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ سے ملا دیں گے. ارے جب بول رہے عبدہ و رسولہ تو پھر بات ہی ختم ہے نا. ارے نادان ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ذکر روکے, فضل کاٹے, نفس کا جو یا رہے. پھر کہتا ہے مردک, ارے مردار, اس کے بعد بھی تو کہتا ہے وہ امت رسول اللہ کی. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں امت ہوں رسول اللہ کی. عزیزان من, میں نے جیسے کہا تھا کہ صرف دیوانگی کا نام سنیت نہیں, مردانگی کا نام ہے. مرد کے بچے بنو, دیوبندیوں کے گول میں مت بیٹھو. رویت ہلال کے معاملے میں, عید کے معاملے میں دیوبندیوں کے گود میں بیٹھ کے نوجوانان اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہو. تف ہے تمہاں پہ, کس کی ایمان پہ کر رہے ہو, کس کی پشت پناہی میں کر رہے ہو. کیا حال ہو گیا؟ نوجوان پوچھ نہیں سکتا, تم سوال نہیں کر سکتے. اگر علاقے کے اندر کوئی مسجد ہے جو سنیت کی بات کرتی ہے اور دیوبندیوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے, ابھی طارق مسعود کی بات کی ہے, اس کی بات نہیں, اس کے ابوں کی بات ہے جو گستاخی اس نے کی, ورنہ یہ ضرورت کیا سی آتی. اور اگر کوئی ہمیں دیوانہ بنائے, یعنی صرف نعت خوانی میں مست ہو جانا, دیوانے ہو جانا سنیت نہیں. دیوانگی کے ساتھ جرت پیدا کرو, مردانگی پیدا کرو. تم اہل سنت و جماعت کے وقار کو مجروح کرتے ہو, ان کے گود میں جا کے بیٹھتے ہو. ارے لاکھ ہمارے اختلافات علمی ہوں گے, ہم گھر کا معاملہ ہے سنبھال لیں گے, ہم بات کریں گے, کوئی بات نہیں, علمی نظریاتی فکری اختلاف ہوتا ہے. لیکن ایک گروہ جو گستاخان مصطفیٰ پہ مشتمل ہے, ان کے گود میں جا کے بیٹھتے ہو. تمہیں صدر بنایا اس نے, ارے تمہیں تو کچھ سمجھتا نہیں, وہ تمہیں تو ہیٹ سمجھتا ہے. ڈالتے ہو شکاگو ہلال کے پوسٹ, شرم نہیں آتی تجھے. آپ کو سمجھا رہے ہیں, سمجھ جائیے. جس کی بھی پشت بنائی ہے ان کو بھی سمجھا دیے. تفرقہ مت ڈالو اہل سنت میں, ہم نے اپنا خون جگر لگایا ہے زمین کے اوپر. اگر کرو گے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب اس کا جو بھی معاملہ طے پائے گا وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوگا. ہماری زبانیں نہ پہلے خاموش تھی, نہ آج خاموش ہے, نہ کبھی خاموش رہے. سنیت کے حوالے سے ہمیشہ سینہ سپر ہو کے اشارہ سمجھ گئے ہو, پیغام پہنچاؤ, پیغام پہنچاؤ. اگر تفرقہ بازی سنیت میں کرو گے تو پھر تیار. اب برداشت نہیں کیا جائے گا. کس لیے بولو؟ ہلال کے اندر کیا ہے جی؟ 2 گروہ ہیں, ایک اہل سنت کا, ایک دیوبندیوں کا. تو کس کے ساتھ جانا چاہیے آپ کو؟ کس کے ساتھ جانا چاہیے جناب؟ کس کے ساتھ جائیں گے؟ لاکھ ہمارے اختلافات, لاکھ نظریاتی فکری اور ہمارے علمی اختلافات, کس کے ساتھ جائیں گے؟ یا رسول اللہ بولنے کے ساتھ جائیں گے. جو یا رسول اللہ بولنے والے کو مشرک سمجھے, جو سرکار کے علم غیب کو ماننے پہ شرک کے فتوے لگائے, جو سرکار کی حیات النبی کو نہ سمجھے, اس کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. سمجھ لیں بات عزیزان من. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت دنیا میں بھی کامیابی پہنچائے گی, آخرت میں بھی کامیابی پہنچائے گی. یہ کوئی سوچا سمجھی بات نہیں تھی, اتفاق سے بات ذہن میں آ گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نوجوانوں نے اہل سنت منتشر ہو رہے ہیں. ایک راہ پہ رہو, متحد رہو, تفرقہ مت ڈالو. اتحاد کا ثبوت خدا کے واسطے اہل سنت آج اس قدر پریشان ہے, اس قدر پریشان ہے.
کچھ بھی ہوگا. اچھا مسئلہ یہ ہے ہر کوئی سمجھتا ہے میرا جو طریقہ ہے نا، ارے بھائی آپ اپنے طریقے سے رہو، کون آپ کو رہو، لیکن اتحاد کر لو. آپ اپنی جگہ میدان بہت کھلا ہے، اگر تجھ میں دم ہے تو تم بہت کچھ کر سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے ہم ہماکمی پہ نہیں کرتے کوئی بات، لیکن آپ سمجھ جائیے، سدھر جائیے، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. چونکہ سنیت کی بات ہے، اگر ذاتی کوئی بات ہوتی خدا کی قسم نہیں کہا جاتا، لیکن ملت اسلامیہ کی اگر بات ہو تو پھر آپ کے دست و بازو پکڑے جائیں گے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.